علی خود سیدھا راستہ ہے. بھائی کوئی دلیل بھی ہے؟ بھائی میں دلیل قرآن سے دوں گا، رسول کے فرمان سے دوں گا. سبحان اللہ. بھائی مسجد نبوی ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ ہے سیدھا راستہ. ان ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. کیونکہ ھذا کا اشارہ ہے. اب توجہ کرنا، یہ ھذا کہاں کہاں تک آیا ہے اور کس کس مقام پہ آیا ہے. اب پیغمبر نے کہا کہ ذرا صبر کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ سیدھا راستہ کون ہے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بس تاریخ نے لکھا کہ مسجد نبوی ہے. پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے جو پوچھ لیا کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اب پیغمبر نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. بس کچھ دیر گزری تھی، کیا ہوا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے امیر المومنین جیسے داخل ہوئے، پیغمبر کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تھی، پیغمبر نے تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھا اور کہا ان ھذا صراط مستقیم، جس کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ ہے سیدھا راستہ. آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ علی سیدھا راستہ ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نرنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد یہ علی سیدھا راستہ ہے. بھائی یہاں پہ بھی حاضر آیا، لیکن وہ مقام آپ کو یاد ہونا چاہیے جب 11 ہجری میں پیغمبر نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ امیر المومنین کی فضیلت دیکھیں. یہ وہ انسان ہے امیر المومنین، جس سے اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور جو کر رہے ہیں اب اس آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید کرتے ہیں. یعنی جان کے بدلے اللہ کی مرضی خرید کرتے ہیں. بھئی ایک اور بھی جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کے لیے کیا فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو نقصان میں ہے. سبحان اللہ. وہاں بھی من الناس، یہاں بھی انسان. اب انسان ایسے ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں. اب اس سورہ عصر میں اللہ نے آگے کیا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بس بھائی نقصان وہ نہیں اٹھائے گا جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو میں کہوں گا بس ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے امیر المومنین. سبحان اللہ. ایک طرف ہوتا ہے مومن، ایک طرف ہوتا ہے امیر المومنین. بھائی مومن کی زندگی کیا ہے؟ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس دے. اور جو کر رہے ہیں اتنے سارے عمل انجام دینے کے باوجود یہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ میری آخرت سنور جائے، مجھے جنت مل جائے. تو بس میں کہوں گا کہ مومن میں، امیر المومنین میں یہی تو فرق ہے. مومن اپنی ساری زندگی صرف کر دیتا ہے تو اسے ملتی ہے جنت. سبحان اللہ. مومن اپنی ساری زندگی صرف کر دے تو ملتی ہے جنت. لیکن امیر المومنین
براہ راست اللہ کسی کو کیا علم دے دے اور اس علم کا وارث بنا دے. ایک ہوتا ہے علم اور دوسرا علم ہوتا ہے کسبی. یعنی کسی چیز سے حاصل کیا جائے, کسی استاد کی کلاس میں بیٹھ کے اس سے علم لیا جائے, کسی مدرسے میں جا کر علم حاصل کیا جائے, یا کسی اسکول میں جا کے اس اسکول سے درس و تدریس حاصل کی جائے, تو اسے کہتے ہیں علم کسبی. اب ذرا مجھے بتاؤ علی کی وہ ذات ہے جو کسی مدرسے میں نہیں گیا, امیر المومنین کسی استاد کے پاس نہیں گئے کہ بھائی مجھے پڑھاؤ. بھائی علی میں اور عام انسانوں میں بس یہی فرق ہے, ہم تو عام مولوی اور استادوں کے پاس پڑھتے ہیں. علی کی وہ ذات ہے یا تو اللہ پڑھاتا ہے یا اللہ کا رسول پڑھاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. علی کی وہ ذات ہے جسے اللہ پڑھاتا ہے یا اس کا رسول پڑھاتا ہے. علی کا کوئی اور استاد ہے بھی نہیں, تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. اور کیوں ملے کہ جس نے ان کو خلق فرمایا ہے اور انہی کی وجہ سے تو دنیا کو پیدا کیا اللہ نے. اور علی کی وہ ذات ہے جو رسول خدا سے متصل ہے, ملی ہوئی ہے, جدا نہیں ہے. جب اللہ نے پیغمبر کو خلق کرنا چاہا اسی وقت اللہ نے علی کے نور کو بھی پیدا کیا, کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. وَأَنَا عَلِيٌّ بِالنُّورِ الْوَاحِدِ, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور اس کے دو حصے کیے. ایک حصے سے وہ محمد کو بنایا اور دوسرے حصے سے علی کو بنایا. نعرے حیدری, حیدری, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اب اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا علم کے بارے میں, الذی علم بالقلم. توجہ کر رہے ہیں, بسم اب اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں, الذی علم بالقلم, ہم نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. یہ انسان جتنے بھی ہیں, اب یہ میں کہوں گا کہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں آپ حیدر کرار کو شامل نہ کرنا کہ علی کسی کے پاس گئے ہوں سیکھنے. اگر گئے بھی ہیں تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں, محمد رسول اللہ. یعنی اگر کوئی علی کا استاد بھی ہے تو وہ پیغمبر اسلام ہے. بھائی پیغمبر اسلام کا استاد کون, بھائی پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہے. پیغمبر کا استاد وہ خدا ہے کہ جس نے رسول کو رسالت دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رسول کا بہترین شاگرد کون ہے, امیر المومنین کی ذات ہے. بھائی یہ راز کب کھلا کہ پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کہا جاتا ہے نا پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بھائی کیسے لکھے پڑھے, اب پیغمبر سے بڑا تو کوئی عالم ہے نہیں اور پیغمبر کوئی عام انسان ہے نہیں. اب پیغمبر کو جس نے رسول بنا کے بھیجا, اب یہ اس کا کام ہے کہ رسول کو اپنا علم بھی دے. اور قرآن نے بتا دیا هو الذی بعث فی
کیا، کہا یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، جو زمین پر خون ریزی کرے گا۔ تو پھر اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں اللہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جس چیز کا علم میں رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے کہا کہ اگر فرشتے تم امتحان کے لیے تیار ہو تو آدم کے ساتھ تمہارا امتحان ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے سامنے کچھ نام پیش کیے، توجہ کریں، ان کے سامنے کچھ نام پیش کیے، کہا کہ فرشتوں بتاؤ یہ اسماء جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ کس کے نام ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اب ذرا بتاؤ آدم کے وقت ان فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں اب رسول کو پڑھانے والا جبرائیل ہے۔ سبحان اللہ فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جبرائیل نے رسول کو پڑھایا۔ بھائی جو فرشتے آدم کا مقابلہ نہ کر سکے وہ آخری نبی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کر رہے ہیں لکھا ہے کتابوں میں، جا کے پڑھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ کس طرح جبرائیل آئے۔ سبحان میں وہ اللہ چیزیں بیان ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ گستاخی کی گئی ہے پیغمبر اسلام کی شان میں۔ جب آدم کا امتحان ہو رہا ہے تو فرشتے عاجز ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، بس اتنا ہے یا اللہ جتنا تو نے دیا، انکا انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ اب یہ وہ اللہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے علم کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب یہ تاریخ میں لکھا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے تو 1,24,000 وسیع بھیجے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جتنے کائنات میں نبی آئے ہیں اتنے ان کے وسیع ہیں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جیسے اللہ نے مجھے تمام نبیوں پہ فضیلت دی ہے، یا علی اسی طرح اللہ نے تمہیں تمام وسیعوں پہ فضیلت دی ہے۔ تو جو کر رہے ہیں یعنی امیر المومنین کی کتنی بڑی
نبی کی رسالت پر، امیر المومنین کی ولایت پر. بھائی اب تاریخ نے لکھا کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی. توجہ کریں، آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت نوح سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے. اب میں کہوں کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے ان سب سے ملاقات ہوئی، رسولوں سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی سب یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، اور جو آپ کا جانشین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو آپ کا جانشین ہے اس پر بھی سلام. وہ آپ کے ساتھ نہیں آیا. توجہ کریں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آیا. پیغمبر نے کہا کہ اگر علی کو بلاؤ گے علی آ جائے گا تو میں کہوں گا کہ علی کی وہ ذات ہے جو اتنی بلند ہے، اگر چاہے تو آسمان پہ آ جائے، اگر چاہے تو اگر سلمان مدائن میں ہے علی مدینے میں، اگر سلمان بلائے تو علی مدینے سے مدائن میں آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو امیر المومنین بھی پہنچ گئے. تو پیغمبر اسلام نے کہا اب ذرا بتاؤ، اب نبیوں سے پوچھ رہے ہیں پیغمبر. کہا اے آدم بتاؤ، اے نوح بتاؤ، اے موسیٰ بتاؤ، اے داؤد بتاؤ، اے عیسیٰ بتاؤ، اے یعقوب اور یوسف بتاؤ، اے سلیمان بتاؤ، اے زکریا بتاؤ، اے یحییٰ بتاؤ. اب اللہ نے تمام نبیوں کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ جب تمہیں
کلمہ ہے اس کا انکار کرنا، اب جو کرتے ہیں ہم کیا کہیں، لیکن ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو خوش بات ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو علی کی محبت رکھنے والے ہیں، اور اس محبت کا ثمر بھی بہت زیادہ ہے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھی دیا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ اللہ عطا کرے گا۔ اب بتائیں کہ دنیا میں علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ علی کی محبت کا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ بھائی دنیا میں ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، توجہ کر رہے ہیں، بھائی قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ انسان کس لیے آئے؟ عبادت کے لیے آئے۔ اب بھائی عبادت میں کیا ہے؟ عبادت میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ فروعات میں، فروع دین میں سب سے پہلی نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد اور روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ بھائی دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ تمام عبادتیں ہیں، اور یہ عبادتیں کر کے ہمیں اللہ کے حضور میں جانا ہے۔ اب بھائی پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علی سے محبت نہ کرے، نماز بھی پڑھتا ہو، ایسا میرے ساتھ بولے، میں دل چاہ کے میں آپ کو خوشی نہ سناؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے کہ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے، پیغمبر سے سوال ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص علی سے محبت نہ کرے، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، قیام بھی کرتا ہو، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادتیں بھی کرتا ہو، دن کو روزہ رکھتا ہو، پیدل حج کرتا ہو، پیدل حج کرتا ہو، اور تمام اعمال انجام دیتا ہو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ اب جب یہ سوال ہوا پیغمبر سے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی علی سے محبت کرے تو ہی اسے ان عبادتوں کا ثواب بھی ملے گا، وہ عبادتیں قبول بھی ہوں گی۔ اب پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من حب علی، بس جس نے بھی علی سے محبت کی، بس جس نے بھی علی سے محبت کی، یقبل اللہ صلاتہ و صیامہ و قیامہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بھائی جس نے بھی علی سے محبت رکھی، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، اللہ اس کے قیام کو قبول کرے گا۔ یعنی ساری رات وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، اس کی قبولیت تب ہوگی کہ جب وہ ومن احب علی، جب وہ علی سے محبت کرے گا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے، دعا سب مانگتے ہیں، اگر کوئی دعا مانگتا ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اب جا کے دیکھو کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی